بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تزکیہ کی کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا. جس سے آپ نہاتے ہیں اور باڈی کو پانی سے دھوتے ہیں، تو وہ ہے تزکیہ. مجھے سب سے پہلے تزکیے کی امپورٹنس اس والے معلوم ہوئی. پہلے زمانے میں ہیمری کے زبان بولتا تھا، اب میں ہیمری کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اب میں نے ہیمری کا لفظ چھوڑ دیا. تو میں نے کسی کی ہیمری کر دی تو میرے اندر اللہ کے فضل سے پیدائشی طور پر شاید یہ بات ہے کہ غلطی کرنے کی غلطی کا احساس. جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو مجھے ضرور اس کے بہت جلد بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی. تو جب میں ہیمری کی عادت ہوئی، اب تو میں چھوڑ دیا میں نے اس کو. تو ایک بار میں نے کسی کے بہت سخت ہیمری کر دی. تو مجھے ریپینٹنس ہوا. اب میں سوچا کہ غلطی تو ہو گئی، اب میں کیا کروں. تو میں نے ایک واقعہ پڑھا ابو الدرداء صحابی کا. رسول اللہ کے ایک صحابی سے، ان کا نام تھا ابو الدرداء. یہ بہت ہی ان کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا دردا. تو اسی دردا کے نام پر ان کے باپ کا نام اور ماں کا نام پڑ گیا. یعنی ماں کو کہنے لگے لوگ اب ام الدرداء اور باپ کو کہنے لگے ابو الدرداء. تو ماں باپ کم مشہور ہے لیکن دردا زیادہ مشہور ہے. تو بہرحال ابو الدرداء جو صحابی تھے، ان کا ایک ہم نے پڑھا ہے ایک قول. اس کا سینس یہ تھا کہ مومن وہ ہے جو باہر کسی پر نقد کرے، نقافتے نقد کرے، یعنی کسی کی ہمری کرے. اور جب اندر آئے، گھر میں آئے، تو اس سے زیادہ خود اپنے ہمری کرے. اس سے میں نے سمجھا کہ نقد یا ہیمرنگ کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اسلام کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے. تو نقد کا بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. یعنی وہ باہر تو اس نے کہہ دیا، کسی کو سخت ڈانٹا پڑ کر دی، کسی کو بڑا بڑا کہہ دیا، لیکن جب کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر آئے اور اس کو یاد آیا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، تو اپنے کو اس سے زیادہ ہم نہیں کرے.
اس سے فیبرنگ اور بھی زیادہ انداز سخت انداز ہو گیا. تو اس سے میں نے سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس غلطی کو اپنے لیے کنورٹ کرنے کا ذریعہ بنا لے, یعنی اپنے نگیٹو کو پازیٹو بنانے میں وہ استعمال کر سکے. تب سے مجھے یہ ہماری عادت بن گئی, عادت وہ کہ اگر میں کسی سے کوئی سخت بات کہہ دوں, کسی کو کوئی سخت بات کہہ دوں, تو اس کے بعد میرے اندر بہت جلد یہ ریپینٹنس آتا ہے. ریپینٹنس یعنی اپنی کو سیلف ہیمنگ. تو حضرت ابو الدرداء کا قصہ جب میں نے پڑھا تو اس وقت سے میرے بارے میں بڑھ گیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے, رحمت کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے, موقع کہ وہ اپنی غلطی کو کنورٹ کر کے اچھائی بنا لے. یہ بہت عجیب و غریب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس نے پہلے تو کی تھی کسی اور کی ہیمرنگ, لیکن بات کو وہ اپنی ہی ہیمرنگ کرنے لگے, سیلف ہیمرنگ. اب پھر کیا کرے وہ, اس آدمی کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرے وہ. یہ حضرت ابو الدرداء کا طریقہ تھا, اس آدمی کی بہت زیادہ دعائیں کرنا اس آدمی کے لیے. یعنی اس واقعے کے ذریعے, اس واقعے کے جو ہو گیا ہے اس کے ذریعے وہ اس کو وہ سیلف ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنا لے. کیسی عجیب بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب رحمت ہے کہ اے میرے بندے, اگر تم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے ایک چانس ہے, بہت زبردست چانس, کہ تم اپنی غلطی کو اپنی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنا لو. اس آدمی کے لیے دعائیں کرو, اس آدمی کے لیے دعائیں کرو, اس آدمی کے لیے اچھے خیالات اپنے دل میں لاؤ. یہ ہے تزکیہ. تزکیے کے معنی ہے اپنے کو پاک کرنا, اپنے جو ہاتھ کوئی سیاہی لگ جائے کپڑے میں تو اس کو دھو کر دوبارہ سفید بنانا. تو یہ ہے پاکیزگی.
جس سے آدمی کپڑے کو سیاہی لگنے کے بعد دوبارہ اس کو سفید بناتا ہے، اس طرح آدمی اپنی ہستی کو پاک کرتا ہے. یہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا طریقہ. سیلف ڈیولپمنٹ کا طریقہ. قرآن میں آیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے کالے کپڑے کو پھر سے سفید بنائے گا، تو اس کے لیے آخرت میں جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول ہے. سیلف ڈیولپمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ. یہ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ پر دعوت دی ہے کہ آپ اس پر بولیں. ایک پوائنٹ میں نے پیش کیا ہے تاکہ آپ اس کو لے کر بولیں، اپنا سوال پیش کریں. اس پر ہم سب مل کر کے بات کریں گے. ہم سب مل کر کے اس پر ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ. مولانا صاحب، ڈاکٹر رجت ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار سیلف پیوریفیکیشن؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ افنڈ ہونا چھوڑ دیں. کوئی کچھ بھی کہے آپ افنڈ نہ ہوں. جب افنڈ نہ ہوں گے آپ، تو دوسرا جو آپ کے اندر جذبہ یا اسپرٹ پیدا ہوگی وہ ہے سیلف کریکشن. تو یہ دراصل تزکیہ کوئی دوسرا نہیں کرتا آپ کا. تزکیہ آپ خود اپنا آپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر افنڈ ہونے کا جذبہ ہے تو پھر آپ کبھی آپ کے اندر تزکیہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اپنے کو آپ جب جب اپنے میں آپ پڑھیں گے تب کیسے آپ تزکیہ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تزکیہ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برا ماننا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں
افنڈ ہونا. جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں تب تک آپ اپنا تذکیہ نہیں کر سکتے. تو تذکیہ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے افنڈ نہ ہونا. کوئی آپ کو اگر کوئی بتاتا ہے کوئی غلطی تو آپ اس کو برا نہ مانے, اس کو آپ اپنی اصلاح کے معنی میں لیں. اصلاح سیلف کریکشن. مولانا صاحب اسی پر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو غلطی دوسرا بتا رہا ہے وہ غلطی ہمارے اندر نہیں ہے, اس لیے اور غصہ ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, کیونکہ اپنی غلطی کو ڈھونڈنا یہ ایسا ذریعہ ہے. زیادہ تر لوگ دوسروں کی غلطی ڈھونڈتے ہیں. اپنی غلطی کو ڈسکور کرنا اور اس کا کریکشن یہ تو بہت ہی ریئر ہے. لیکن تزکیہ کا آغاز یہی ہوتا ہے. تزکیہ کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سیلف ہمری کا جذبہ ہو. اپنی غلطی کو مانے پورے طریقے پر. آئی واز رانگ یہ کہیں. کوئی غلطی ہو جائے تو بالکل صاف طریقے سے کہیں آئی واز رانگ, آئی واز رانگ. یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ. مولانا صاحب شروتی ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا ہاؤ ڈو وی نو دیٹ آور سیلف پیوریفیکیشن پروسیس ہیز اسٹاپڈ, از دیئر اے وے ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ؟ بہت آسان ہے. اپنی اسکوٹنی کیجیے, اپنا بارے میں سوچتے رہیے. اپنی غلطی کو جاننا سب سے آسان کام ہے. دوسروں کی غلطی نکالنا نہیں, یہ سب آسان کام ہے. اپنی غلطی کو جاننا مشکل کام ہے. تو اپنی غلطی کو ڈسکور کرنا, اس کو اعتراف کرنا, اقرار کرنا, آئی واز رانگ کرنا, یہیں سے اس کی بگننگ ہوتی ہے. مولانا صاحب تھوڑا ایکسپلین کریں گے کیوں یہ کام جو ہے سب سے مشکل ہے؟ بس یہ انسان کے اندر ایک مزاج ہے, وہ اپنے کو اچھا سمجھنے کا, اپنے کو اچھا سمجھنے کا. میں نے دیکھی ایک شیطانی مزاج ہے یہ. اپنے کو اچھا سمجھنا یہ ایک شیطانی مزاج ہے. لیکن پوری تاریخ میں لوگ نظر رہا ہے, پوری ہسٹری میں تو سب سے زیادہ ریئر یہ بات ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ڈسکور کرے اور کھلم کھلا بالکل اوپنلی مانے کہ میں نے غلطی کی, آئی واز رانگ. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی اصلاح کے لیے. مولانا صاحب اصغر علی احمد آباد سے آپ کو یہ سوال پوچھا ہے, مولانا واٹ از دا ہائیسٹ لیول
of self-purification. اپنی اسکروٹنی کرنا. اپنی اسکروٹنی لوگ کرتے ہیں دوسروں کو اسکروٹنی, لیکن جو آدمی چاہتا ہو اپنے کو مذکر شخص بنانا, مذکر, تو اس کو عادت ڈالنی پڑے گی اپنی اسکروٹنی. میری عادت اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ میں دوسروں کی غلطی ڈھونڈتا ہی نہیں, اپنی غلطی ڈھونڈتا ہوں. دوسروں کی غلطی کو سوچتا بھی نہیں, میں اپنی غلطی کو سوچتا ہوں. یہ میری عادت ہے. یہ عادت ڈالیے, یہ عادت میں اس کو اپنی ہیبٹ میں شامل کیجیے. میں نے نوجوانی کی عمر سے یہ کیا کہ میں نے ایک ڈائری بنائی. ڈائری, اس ڈائری کو میں نے اپنی غلطی لکھنے کا ذریعہ بنایا. اصل میں نے ایک قصہ پڑھا تھا فرانس کے بادشاہ کا. تو آپ جانتے ہوں گے کہ ڈائری لکھنے کے بجائے یورپین لوگوں نے بہت ہے ڈائری مینٹین کرنا. تو فرانس کا ایک بادشاہ تھا, وہ ہر دن کچھ لکھتا تھا, ہر دن. تو وہ اس کا زیادہ تر جو ہوتا تھا وہ شکار کرتا تھا وہ. تو ہر دن وہ اس نے کیا شکار کیا وہ لکھتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شکار کے لیے گیا جنگل میں. قدیم زمانے میں یہ سب آتے تھے لوگ. تو ایک دن وہ بادشاہ, اس زمانے میں شکار ہوتا تھا زیادہ تر تیر کمان سے, زیادہ تر تیر کمان سے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب بادشاہ لوٹا تو اس کے بعد لکھنے کے کچھ نہیں تھا کہ میں نے آج یہ شکار کیا, آج میں نے ایسا کیا, آج میں ایسا کیا. یعنی کوئی یافت والی بات نہیں تھی. تو میں اس بادشاہ نے اس دن کی ڈائری میں لکھا نتھنگ. اس سے میں نے اس کو عادت بنا لیا اپنی کہ اپنے نتھنگ کو جانو, اپنے نتھنگ کو جانو. ادریس قمر صاحب نے ایک کمنٹ بھیجا ہے, مولانا آپ کی تھنکنگ اور آپ کی چیزوں کی سمجھ کا جو اپروچ ہے, کو سمجھنے کا اپروچ بہت ہی لاجواب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی آپ جیسا پازیٹیو تھنکر بنائے. جزاک اللہ. میری عادت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی مجھ سے غصہ ہو جاتا ہے تو میں ڈسکور کرتا ہوں کہ انسان کس بات سے غصہ ہوتا ہے. وہ ہوا تھا غصہ میری بات پر کہ میں نے یہ اس سے نکالا کہ انسان کے مزاج کس بات پر ہے کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے. تو اپنی غلطیوں کو جاننا, اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالنا, یہ ہماری سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہے. وہ آج تک ماشاء اللہ ہے. محبوب احمد صاحب پوچھتے ہیں ممبئی سے, مولانا میرا سوال ہے
تزکیہ کا پروسیس کے دوران کیا غلطی کے چانسز ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ان سے بچیں؟ غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ آدمی کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے کو جسٹیفائی کرتا ہے، دوسروں کو بلیم دینا. یاد رکھیے کہ بہت عام یہ مزاج ہے انسان کے اندر، بہت عام ہے اپنے کو جسٹیفائی کرنا اور دوسروں کو بلیم دینا. اور میرا مزاج الٹا ہے، میں اپنی غلطی کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرتا. ایسا نہیں کیجیے کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، افورڈ کہ میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کروں. یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کروں. یہ مزاج بنانا پڑے گا، یہ مزاج بنانا پڑے گا. مثلاً دیکھیے، میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے مجھ کو دکھ پہنچایا، تو سوچتے سوچتے میں یہ نکالتا ہوں کہ میری کون سی غلطی کی تھی کہ اس کو موقع ملا، میری کون سی غلطی تھی کہ اس کو موقع ملے کہ وہ مجھے دکھ پہنچائے. تو غلطی کرتا ہے وہ، اور میں ڈھونڈتا ہوں اپنا اندر اس کا. استوتی ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا، پیپل تھنک accepting of one's mistake is cowardice. What is your advice on this? یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاوڑوں کا طریقہ ہے، کاوڑوں کا طریقہ. اپنی غلطی کو مانیے، اس کو بہادری سمجھیے. قرآن میں دیکھیے کہ شیطان نے اپنی غلطی کو نہیں مانی، لیکن فرشتوں نے کیا کیا، اپنی غلطی کو مان لیا، فوراً مان لیا. وہ حصہ پڑھیے آپ. تو کاورڈس، اپنی غلطی نہ ماننے کا نام کاورڈس ہے. لوگوں نے اس کو الٹا سمجھ رکھا ہے. محمد عرفان رشیدی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، سیلف ہیمرنگ از کی ٹو تزکیہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. ماشاء اللہ. ایک سوال آیا ہے، ان کا نام نہیں ہے، مسلمان پر کفر کے فتوے اور سزا کے بارے میں رائے دیں. سزا تو ہمیں نہیں جانتا میں، سزا کون دیتا ہے؟ سزا ہو سکتا ہے کا اختیار کس کو ہے؟ شاید پاکستان کا ہے یہ. ہاں وہاں ہوتا ہوگا. انڈیا میں تو اللہ کی وجہ سے کوئی ہر آدمی کو کوڑے کا سزا نہ شروع کر دی. اس کا انڈیا میں اس تو یہ کفر کا فتویٰ پر بتا دیجیے. کفر کا فتویٰ جو ہے، دیکھیے کفر کا فتویٰ بذات خود غلط ہے. آپ کا ایک کام ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کافر بنائیں. آپ کا ایک کام نہیں ہے. اور دیکھیے، جو آدمی ڈرتا ہو اللہ سے، وہ کبھی بھی کسی کو کافر نہیں بنائے گا. اس لیے ایک حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، کہ جو دوسرے کو کافر بنائے اور وہ کافر نہ ہو تو خود وہی بن جائے گا کافر. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ دوسرے کو کافر کہیں اور وہ آدمی کافر نہ ہو.
تو وہ آپ کو فتویٰ آپ کے اوپر لوٹائے گا, آپ کافر بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مفتی صاحبان کو یہ ڈر ہو, اللہ کا ڈر ہو, تو کبھی کسی کو کافر نہ کہیں. وہ دھڑا کو فتویٰ لگاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈرے نہیں ہیں. اس میں میں نے لکھا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. جو آدمی کسی کو کافر بتائے اور وہ اللہ کے نزدیک کافر نہ ہو, وہ تو آپ خود کافر بن جاتے ہیں. مولانا صاحب, شاہ جہاں فیاض نے پاکستان سے آپ سے پوچھا ہے, خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اردو ترجمہ خوف کیا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ خشوع و خضوع جو ہوتا ہے, تو خشوع کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. ویسے اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے, اب اس کو پڑھ لیجیے. تو خوف خدا کے معنی میں نہیں آئے گا یہ جھکاؤ, خوف خدا؟ وہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے اس کا, ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے. آپ نے شاید جھکاؤ کے معنی میں لکھا ہے الاسلام کی طرف. لفظی ترجمہ چکا ہوا, صحیح ہے. ایک سوال ہے اختر حسین رضی کا کینیڈا سے, کہ آج کل کے ماحول میں ہم کیا دعا کریں؟ دعا ہر معاملے میں اچھی دعا کیجیے. ہر معاملے میں, آج کل کی بات نہیں ہے, ہر معاملے میں اچھی دعا. کوئی دعا بتا دیجیے. انشاءاللہ اس پر ہم ایک مضمون ایک صفحے کے لکھیں گے, ارے سر میں آپ پڑھ لیجیے گا. وہ آپ جو بتاتے ہیں یا حی یا قیوم, یہ دعا ہے, مجھے بہت پسند ہے, اس کو اکثر پڑھتا ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کا ترجمہ ہے اے زندہ اور قائم رہنے والے خدا, اپنی رحمت سے اس کو اپنی رحمت سے مجھ کو میری مدد فرما, میری مدد فرما. ہاں ٹھیک ہے. مولانا صاحب ادریس قمر صاحب نے آپ سے پوچھا ہے, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ایگوئسٹک بیہیویئر. ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ایگوئسٹک بیہیویئر. اچھا, اپنی غلطی کو ڈھونڈیے. میں تو اللہ کے فضل سے میری عادت بن گئی ہے کہ میں اپنی غلطی کو ڈھونڈتا ہوں, اپنی غلطی کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہوں. اپنی غلطی کو ڈسکور کرنا یہ میری ہیبٹ ہے, یہ آپ بھی کیجیے. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے یہ ایک کمنٹ بھیجا ہے, مولانا صاحب repeated hand washing intensively as advised these days can be a symbolic reminder of self-cleaning or tazkiyah which Allah wants from us. Maulana, whenever I will wash my hands, I will try to introspect myself also. Is this right thinking, Maulana? بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے.
خواجہ نصیر الدین سننا نے آپ سے پوچھا ہے مولانا کیا فرض نمازوں کے بعد جو کتابی دعائیں ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے؟ کتابوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں یہ دعا پڑھنے کی نہیں چیز ہے نہیں، چاہیے ہو چاہے وہ ہو. دعا تو ایک بہت اونچی درجے کا اسپریچل فائنڈنگ ہے. یہ نہیں کہ کچھ الفاظ ہیں. مولانا عبد الباسط عمری صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ منفی ذہنیت میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم کیسے معلوم کریں؟ میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر آدمی سوچ کر جان سکتا ہے. ساجد احمد خان لکھتے ہیں گریٹ لیسن مولانا صاحب، افینڈ نہ ہونا. یہ بات اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بیسٹ میتھڈ ہے. آئی واز رانگ کہنا بھی ہم نے آپ سے سیکھا ہے. پرسنل لائف میں اس کے بہت سارے بینیفٹس دیکھے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے ساتھ اصلاح کے معاملے میں بھی. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ. ساجد انور صاحب نے بمبئی سے لکھا ہے مولانا دس از اے گریٹ لرننگ اینڈ ٹیک اوے فار می فرام ٹوڈیز ٹاک. نو یور نتھنگ، اپنے نہ ہونے کو جاننا. دیکھیے، سب سے پہلی دریافت آپ کو ضرور چاہیے وہ سیلف کرٹیسزم. سیلف کرٹیسزم باقی سے اپنا آپ پیدا ہوتی ہے. مولانا عبد الباسط عمری صاحب نے آپ سے پوچھا ہے مولانا کسی بھی معاملے میں نیگیٹو نہیں ہونا، کسی بھی معاملے میں نیگیٹو نہیں ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا میں کیسے جانوں کہ میں پوری طرح مثبت ذہن کا حامل ہو گیا ہوں، میں نیگیٹو تھنکنگ کا شکار نہیں ہوں؟ وہ کیسے جانیں کہ پوری طرح مثبت تھنکنگ ان کی ہو گئی ہے؟ اپنے خلاف کرسچن کو بالکل نارمل طریقے سے لینا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی ان کے اوپر کچھ کرسچن کیا جائے تو فوراً غصہ آتے ہیں. اس ہیبٹ کو ختم کیجیے. نودیپ کپور نے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے Is the first step towards self-purification admitting that I was wrong? ہاں صحیح ہے، صحیح بات ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے آپ سے پوچھا ہے The corona lockdown has made me realize my complete helplessness and God's all-powerfulness. This has made me very serious and focused. How can I retain this feeling? وہ تو سوچتے رہیے، اپنے آپ باقی رہے گا. سوچنا باقی رکھیے. نودیپ کپور نے آپ سے پوچھا ہے مولانا what lessons does God want to give us from corona shock? بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک بات ہے. انسان کریٹر کی
بلیچنگ کو بلا دیا تھا. میں تو اللہ کی فرض یہ حال ہے کہ میں یہ میرا باتھ روم ہے. جب باتھ روم میں داخل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے شکر کا جذبہ آتا ہے. باتھ روم میں نزدیک شکر کا پوائنٹ ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے آپ سے پوچھا ہے وی آر بینگ ٹرینڈ ٹو لیو اے نیڈ بیسڈ لائف اینڈ ٹو کمپلسively introspect. ول وی ریسیو ریوارڈ فار اٹ؟ مطلب جو کام ہم کمپلسively کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ریوارڈ ملے گا؟ ضرور ملے گا. وہ کمپلشن نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے پرنسپل کو ایکسپٹ کرنا. پرنسپل کو ایکسپٹ کرنا. نودیپ کپور نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کیونکہ اب رمضان آنے والے ہیں اور اسی لاک ڈاؤن میں اسی حالت میں رمضان شروع ہونے والے ہیں. تو نودیپ کپور نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از یور ایڈوائس فار مسلمس ڈیورنگ رمضان؟ بھائی یہ بہت زیادہ اعتقادی مسئلہ ہے, اس لیے یہ اس طریقے سے نہیں جواب دیا سکتا. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بتاؤں گا. کفایت اللہ نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از اعمال صالحہ؟ بھائی ہمارے سال ہے تو بہت کتابیں پڑھیں, قرآن حدیث ہے, اس کو آپ ڈسکور کیجیے. کوئی لسٹ مت بھی کسی پوچھیے, لسٹ نہیں, اس کا اپنے لیے آپ ڈسکوریبل آئٹم بنائیے. سراج احمد ندوی نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب کیا یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے؟ جواب ضرور دیں. نہیں, میرے نزدیک عذاب نہیں ہے, یہ وارننگ ہے. وارننگ ہے کہ اللہ کی نعمت سے خوب استفادہ کیا تم نے, اور اس کا اعتراف نہیں کیا, اس کا اقرار نہیں کیا. تو اقرار کرنا سیکھو, اپنی اصلاح کرو. اسی سے ریلیٹڈ وہ ایک آپ سے بتانا چاہ رہی تھی کہ جسٹس کاٹجو نے کہا ہے کہ جب اللہ ہے, خدا ہے, تو یہ کرونا کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ یا اللہ کے جو اسکیم آف تھنگ ہے وہ اس کے خلاف ہے, کیونکہ آپ کے فری چوائس کو ٹیسٹ کرنا ہے. خالق کریٹر, اس کو آپ کے فری چوائس کا ٹیسٹ لینا ہے. تو کیسے لے جائے گا؟ اگر وہ ختم کر دے گا تو کیسے لے جائے گا؟ فیض الباری صاحب نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب مومن کیسے بنا جاتا ہے؟ سب سے پہلے خالق کی ڈسکوری, اور اس کے بعد یہ ڈسکور کرنا کہ میرے حقوق خالق کے بارے میں کیا ہے. محمد ہاشم نے پوچھا ہے مولانا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے فضل ہے. شمس الدین ندوی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے.
آمین آمین. مولانا صاحب ایک سوال ہے وسیم ڈائر کا. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کوئی بک سجیسٹ کریں جو پرافٹ محمد کی لائف ڈیٹیل میں ایکسپلین کرے. میرے خیال سے سب سے اچھی کتاب ہے سیرت ابن ہشام. نہیں، سیرت بھی کثیر سب سے اچھی کتاب ہے.